ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ دوست ممالک سے روابط مزید مضبوط بنانے کا مشن لیے وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ 2 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ ڈپٹی گورنر ریاض نے وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر پیٹرولیم مصدق ملک، وزیر تجارت جام کمال، وزیر نشکاری عبدالعلیم خان، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ریاض کو انویسٹمنٹ فورم 2024 میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ فریقین اقتصادی اور اسٹریٹجک شراکت داری پر تبادلہ خیال کریں گے۔ فریقین اقتصادی، توانائی اور دفاعی شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو تلاش کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 31 اکتوبر کو دورہ قطر کا بھی امکان ہے۔ وزیر اعظم کے دورے میں تعلقات پر بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم کو 29 میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اہم خبر دیں گے۔ پاکستان میں دہشت گرد کارروائی کے لیے فنڈنگ کا منصوبہ بے نقاب ہو گیا۔ سی ٹی ڈی اہلکاروں کے منصوبے میں ملوث ہونے کا ثبوت سامنے آ گیا۔ نجی کارگو ٹرک کے ڈرائیور سے 12 کلو سونا قبضے میں لے کر فروخت کر کے آدھا حصہ ٹی ٹی پی اور باقی آپس میں تقسیم کرنے کا پلان بنایا گیا تھا۔ سی ٹی ڈی اہلکار گلزادہ نے منصوبے کا پول کھول دیا۔ انسداد دہشت گردی ذرائع کے مطابق سی ٹی ڈی خیبر نے دہشت گردوں سے مل کر 12 کلو سونا لوٹتے وقت اپنے اہلکار سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کیا۔ سی ٹی ڈی اے ایس آئی نعمان نے نجی کارگو ٹرک کے ڈرائیور سے 12 کلو سونا قبضے میں لے کر ہڑپنے کا منصوبہ بنایا تھا، جس میں سونا فروخت کر کے آدھا حصہ ٹی ٹی پی اور باقی آپس میں تقسیم کرنے کا پلان تھا۔ سی ٹی ڈی ذرائع کا کہنا ہے کہ ہمارے افسران نے ملزمان کو حراست میں لے لیا اور سی ٹی ڈی اہلکار گلزادہ کے انکشافات کے بعد تمام گروپ کی نشاندہی ہوئی۔ واقعے کی رپورٹ ضلع خیبر کے سی ٹی ڈی تھانے میں درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ لیبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے نعیم قاسم کو نیا سربراہ منتخب کر لیا۔ اس سے قبل حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد لیبنانی تنظیم حزب اللہ نے سینئر رہنما شیخ نعیم قاسم کو عارضی سربراہ بنایا۔ حزب اللہ کی سربراہی کے لیے نامزد رہنما ہاشم صفی الدین اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے قائم مقام سربراہ ہاشم صفی الدین کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ ہاشم صفی اللہ کو 3 ہفتے پہلے بیروت پر حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ ہاشم صفی الدین حزب اللہ کے سابق سربراہ حسن نصر اللہ کے کزن تھے۔ بلوچستان کے ضلع پنجگور کے علاقے پروم میں مسلح افراد کی جانب سے ڈیم پر کام کرنے والے اہلکاروں پر حملہ، 5 اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق جاں بحق افراد کی میتیں ٹیچنگ اسپتال پنجگور منتقل کر دی گئیں۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کا کہنا ہے کہ پنجگور کے علاقے پروم میں ڈیم پر کام کرنے والے اہلکاروں پر حملہ کیا گیا۔ شاہد رند نے بتایا کہ ڈیم کی دیکھ بھال پر مامور مقامی افراد پر فائرنگ کی گئی۔ فائرنگ سے 5 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہوئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پنجگور میں مسلح افراد کی فائرنگ کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے دہشت گرد حملے میں قیمتی جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اور افسوس کا اظہار کیا۔ کہا، دہشت گرد بلوچستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد میں اضافے کے معاملے پر قومی اسمبلی میں بل جمعے کے روز پیش کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 23 کی جائے گی۔ سپریم کورٹ چیف جسٹس سمیت 23 ججز پر مشتمل ہوگی۔ ججز کی تعداد میں اضافے کا بل حکومت کی جانب سے پیش کیا جائے گا۔ یہ بل نجی کارروائی کے دن بیرسٹر دانیال چودھری پہلے ہی پیش کر چکے ہیں۔ اس بل کو حکومت اون کر چکی ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترامیم پر بھی مشاورت جاری ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بل کی منظوری کے لیے قومی اسمبلی کے اجلاس میں جمعے تک توسیع کر دی گئی۔ ترمیم شدہ شیڈول کے مطابق اجلاس آج ختم ہو جانا تھا۔ خبر دیں گے، خیبر پختونخوا کے ضلع اورکزئی میں مسلح افراد نے پولیو ٹیم پر فائرنگ کر دی۔ ایک پولیس اہلکار شہید اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق اپر اورکزئی کے علاقے ڈبوری بادان کلے میں پولیو ٹیم اپنے فرائض انجام دے رہی تھی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ایف سی موقع پر پہنچ گئی، جس کے بعد ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ رواں سال ملک بھر میں پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد 39 ہو گئی ہے۔
سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ پولیو ورکرز پر حملہ قوم کے مستقبل پر حملہ ہے۔ پاکستان نے پولیو کے خلاف جنگ میں ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر شہری رحمان نے اپر اورنگزئی کے علاقے جبوری بادام قلعے میں انسداد پولیو ٹیم پر فائرنگ اور اس کے نتیجے میں پولیو ٹیم کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکار شہید اور دوسرے زخمی ہونے پر افسوس کا اظہار کیا۔ واقعے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہید اور زخمی پولیس اہلکاروں کے خاندانوں سے دلی ہمدردی ہے۔ معصوم بچوں کو پولیو سے بچانے والوں پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ شہری رحمان نے کہا کہ پولیو ورکرز کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں اور حملہ آوروں کو گرفتار کر کے کٹہرے میں لا کر سخت ترین سزا دی جائے۔ دوسری جانب نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین نے امن، خوشحالی اور مشترکہ ترقی کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ چین کا 75 سالہ سفر عالمی تعاون اور ترقی کی مثال ہے۔ پاکستان تجارت، صنعت کاری اور ماحول دوست توانائی میں سی پیک کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام آباد میں چین کی ترقی اور عالمی قیادت کے سفر پر بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب میں اسحاق ڈار نے کہا کہ چین پاکستان کا قابل اعتماد دوست ملک ہے۔ عوامی جمہوریہ چین کے یوم تاسیس پر چین کی حکومت اور عوام کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ یہ لمحہ پاک چین تعلقات کے حوالے سے بھی اہمیت کا حامل ہے۔ پاک چین دوستی 7 دہائیوں پر محیط ہے۔ چین کی ترقی دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری دو طرفہ تعاون کو فروغ دیتی ہے۔ اور آپ کو بتائیں منی لانڈرنگ کیس میں لاہور کی اسپیشل سینٹرل عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو آئندہ سماعت پر ہر صورت پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے چودھری پرویز الہی اور ان کے صاحبزادے مونس الہی اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کے مقدمے کی گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم میں لکھا گیا کہ مقدمے میں نامزد ملزم چودھری مونس الہی کی بیرون ملک سے گرفتاری کے لیے ریڈ نوٹس انٹرنیشنل پولیس کو بھجوا دیا گیا۔ ایف آئی اے کے مطابق انٹرنیشنل پولیس کے پاس ریڈ نوٹس ریویو کے لیے موجود ہے۔ عدالت نے رہنما تحریک انصاف پرویز الہی کو 5 نومبر کو ہر صورت عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا، جبکہ مونس الہی کے شریک ملزم زیغم عباس کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے خبر دیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایم ڈی کیٹ امتحانات کے خلاف درخواست منظور کرتے ہوئے یونیورسٹی کو ایم ڈی کیٹ امتحان دوبارہ لینے کا حکم دے دیا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے یونیورسٹی کو ایم ڈی کیٹ امتحان دوبارہ لینے کا حکم دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی 1 ماہ میں دوبارہ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ لے۔ پی ایم ڈی سی رپورٹ کے مطابق ایم ڈی کیٹ پیپر میں سوالات آؤٹ آف سلیبس تھے۔ اس سے قبل سندھ ہائی کورٹ نے ایم ڈی کیٹ 4 ہفتوں میں دوبارہ لینے کا حکم دیا تھا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بی بی تیرا قافلہ رکا نہیں تھما نہیں کے نعرے کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دی۔ بلاول بھٹو زرداری نے رات کے مختلف شہروں میں ہونے والے جشن کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے لکھا، لاڑکانہ عدالتی اصلاحات عدالتی 1 یونٹ کے خاتمے اور 26ویں آئینی ترمیم کا خیر مقدم کرتا ہے۔ یہ عوامی ریفرنڈم ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا، نواب شاہ نے 3 نسلوں کی عدالتی اصلاحات کی جدوجہد کے بعد کامیابی کا جشن منایا۔ 26ویں آئینی ترمیم ان کی فتح ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن نے 26ویں آئینی ترمیم کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا دور اندیش اقدام قرار دے دیا۔ شرجیل انعام ایمن نے کہا، 18ویں ترمیم کی طرح 26ویں آئینی ترمیم پاکستانی سیاسی منظرنامے میں ایک انقلابی قدم ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی دور اندیشی قابل رشک اور قابل تعریف ہے۔ ترمیم کو حقیقت بنانے میں ان کی قیادت اور لگن بہت اہم رہی۔ 26ویں آئینی ترمیم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی محنت اور کوششوں سے ہی ممکن ہوئی۔ شرجیل انعام ایمن نے مزید کہا، بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کو ایک روشن، زیادہ مساوی مستقبل کی طرف رہنمائی کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا اقدام مزید مساوی اور متحد پاکستان کو فروغ دے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم سے وفاق مزید مضبوط اور متحد ہوگا اور صوبوں کو مساوی نمائندگی ملے گی۔ 26ویں آئینی ترمیم ایک زیادہ جامع اور منصفانہ معاشرے کی تعمیر میں مدد کرے گی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ آرمی کے لوگ آپ کے لیے جنگ لڑ سکتے ہیں، سیلابی صورتحال میں کام آتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کو 15 منٹ کی ڈائیو کر کے یہاں خود آنا چاہیے تھا۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी ने कहा, हयाताबाद में कारखाने में आग लगी। अफसोस से कहना पड़ता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन मयार के मुताबिक नहीं था। रेस्क्यू की गाड़ियां सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुई। कैदियों को छुड़वाने के लिए रेस्क्यू की गाड़ियां इस्तेमाल होना अच्छी बात नहीं। फैसल करीम कुंडी ने कहा, यहाँ पाक आर्मी के लोग आए, इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आर्मी के लोग आपके लिए जंग लड़ते हैं, सैलाबी सूरत हाल में काम आते हैं। वजीर आला को 15 मिनट की ड्राइव करके यहाँ खुद आना चाहिए था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि रूस और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के वसी इम्कानात हैं। दोनों ममालिक के अवाम की तरक्की के अहदाफ को हासिल किया जा सकता है। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती और इस्तेहकाम खुश आइंद है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से रूसी फेडरल असम्बली की फेडरेशन काउंसिल की स्पीकर ने वफ्द के हमरा मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रूसी वफ्द के दौरे पाकिस्तान का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रूस और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के वसी इम्कानात हैं। दोनों ममालिक के अवाम की तरक्की के अहदाफ को हासिल किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि दिसंबर 2024 में पाक रूस कमीशन का इजलास ताउन को वसत देने में अहम साबित होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान मुसलसल कई रोज से बरकरार। आज भी 100 इंडेक्स में 700 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखने में आया, जहां कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में 700 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 90,900 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता कारोबारी दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 91,000 की हद उबूर कर गया था। ताहम कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स मनफी जोन में चला गया था। खबर देंगे, सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। 5 नशिस्तों पर 17 उम्मीदवार आमने सामने। सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल सुबह 8:30 बजे शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में 4021 वोटर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे ज्यादा 1414 वोटर्स का ताल्लुक लाहौर से है। हामिद खान और आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। सदर की नशिस्त पर मियां मोहम्मद रऊफ अता और मुनीर अहमद खान काकड़ के दरमियान मुकाबला, जबकि सेक्रेटरी की सीट पर सलमान मंसूर और मलिक जाहिद असलम के दरमियान मुकाबला है। सुप्रीम कोर्ट के सालाना इंतखाबात में नायब सदर पंजाब की सीट पर राना बख्तियार और राना गुलाम सरवर के दरमियान मुकाबला है, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी की सीट पर मोहम्मद औरंगजेब और राजा जुबैर हुसैन मुकाबले में है। इसी तरह फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट पर औरंगजेब मीर और चौधरी तनवीर मद्दे मुकाबिल हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को दर्ज मुकदमात में 14 रोज तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। बुशरा बीबी की राहदारी जमानत और मुकदमात की तफसील से मुतल्लिक दरखास्तों की पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने दरखास्त पर समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को हिफाजती जमानत दे दी और दर्ज मुकदमात में 14 रोज तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया। अदालत ने नैब FIA, विफाक और सूबाई हुकूमत से मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। खबर देंगे, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से स्वीडन की सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा गोहर सईद से। जी गोहर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने से स्वीडन की सफ़ीर अलेक्जेंड्रा वर्ड्स ने मुलाकात की है और मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल भी किया गया है, जबकि तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया है। और इस मौका पर तालीम, सेहत, IT, ज़राअत और माहौलियात के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया है। और स्वीडन सफ़ीर ने अक़लियती अमूर और ख़वातीन के हकूक़ के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दामात को सराहा भी है। और इसके अलावा आपको आगाह करूँ कि मुलाकात के दौरान वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि सरमायाकारी के लिए साज़गार माहौल है। इन्वेस्टर्स बेखौफ ख़तर सरमायाकारी करें और माहौल की बेहतरी के लिए स्वीडन के तजुर्बात से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, जबकि ज़राअत के शोबे पर ख़ुसूसी तवज्जो है और काश्तकारी की मामलत कर रहे हैं। और इसके अलावा जबकि इस मुलाकात में स्वीडन सफ़ीर ने कहा है कि पंजाब में सरमायाकारों के लिए हालिया इक़दामात काबिल तारीफ़ हैं और स्वीडन के सरमायाकार पंजाब में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी भी रखते हैं। और इसके अलावा स्वीडन के एजाज़ी कौंसल जनरल सैयद हैदर अली और दीगर भी इस मुलाकात में मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया गोहर, तफसीलात से आगाह करने के लिए।
چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے اس امید کا اظہار کیا کہ محمد رضوان کی قیادت میں پاکستانی ٹیم دورہ آسٹریلیا اور زمبابوے میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔ آسٹریلیا روانگی سے قبل چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے وائٹ بال کپتان محمد رضوان اور نائب کپتان سلمان علی آغا نے لاہور میں ملاقات کی۔ محسن نقوی نے کپتان محمد رضوان اور نائب کپتان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وائٹ بال کی ٹیم کی قیادت کرنا ایک اعزاز ہے۔ آسٹریلیا زمبابوے سیریز میں قوم کو آپ کی قیادت میں ٹیم سے اچھی کارکردگی کی توقع ہے۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ پاکستانی ٹیم میں باصلاحیت پروفیشنلز ہیں۔ آسٹریلیا اور زمبابوے میں اچھی کارکردگی کی امید ہے۔ متحد ہو کر کھیلنا اور آخری بال تک لڑنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ ٹیم اگر ٹیم بن جائے تو پرفارم کرے گی تو آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اس موقع پر کپتان محمد رضوان اور نائب کپتان سلمان علی آغا نے بھرپور اعتماد کرنے پر چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ قوم کی توقعات پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اب رخ کرتے ہیں اسلام آباد کا، جہاں پولیو سے متاثرہ دو نوجوانوں نے پولیو کے خاتمے کے لیے اینڈ ناؤ پولیو کا مشن لے کر پورے پاکستان میں سفر شروع کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد فائز چغتائی سے۔ جی فائز، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں اسلام آباد میں موجود ہوں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دو نوجوان اپنی بائکس پہ پاکستان کے اندر بڑھتے ہوئے پولیو کے کیسز کے خاتمے کے لیے نکل پڑے ہیں، اور یہ دونوں نوجوان پولیو سے ہی متاثر ہیں۔ اسی حوالے سے نوجوان موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ مصطفیٰ صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ پولیو کے حوالے سے آپ یہ کمپین شروع کی ہے اور ایک طرف اتنی بڑی کمپینز ہو رہی ہیں، کیا سمجھتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ پولیو ایک ایسا لاعلاج مرض ہے جس کا نقصانات کا اندازہ عام خاندان کے افراد کو تب تک نہیں ہوتا جب تک کو بچہ خدا نخواستہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے یا پولیو کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کیا پچھتا ہے جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم نے جو اس چیز کا بیڑا اٹھایا ہے پولیو فری پاکستان کے نام سے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں کے اندر وہ اویئرنیس پیدا کر سکیں کہ جناب یہ ہمارے ساتھ، ہم بھی اس کیٹیگری کا شکار ہوئے، جو مشکلات آج ہم برداشت کر رہے ہیں، خدا را اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں تاکہ ان کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہو سکے۔ جی بالکل، جو ہے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں تاکہ ان کا جو مستقبل ہے کسی بھی خطرے سے دوچار نہ ہو سکے۔ مدثر بھائی، کیا کہنا چاہیں گے آپ پولیو کے حوالے سے؟ آپ پورے پاکستان کے لیے اس وقت پولیو فری کے لیے نکلیں، تو کیا کہیں گے؟ 2 قطرے پولیو کے آپ کے بچے کی پوری زندگی بچا سکتے ہیں، اس کا مستقبل سنوار سکتے ہیں۔ جی بالکل، 2 قطرے اپنے بچوں کو پولیو کے پلائے، ورنہ ساری زندگی کا پچھتاوا بچتا ہے۔ پاکستان کے اندر بڑھتے ہوئے کیسز کی خطرناک جو اضافہ ہے وہ آنے والے مستقبل کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، یہ اس کی عملی تصویر ہے۔ تو اس وقت یہ 2 نوجوان نکلے ہیں پولیو کے خاتمے کے لیے، تو تمام والدین جہاں جہاں پہ بھی یہ کمپین ہو رہی ہے جو اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے، خدا را اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے تاکہ ان کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہو سکے۔ جی مزید خبروں میں آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری سے روس کی فیڈرل کونسل کی اسپیکر ویلنٹینا کی قیادت میں پارلیمانی وفد نے ملاقات کی۔ دونوں ممالک کے باہمی مفاد میں تجارت، کاروبار، سرمایہ کاری، زراعت اور توانائی کے شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ صدر مملکت نے عوام کے مابین روابط، اسکالرشپس پروگرامز کے ذریعے ثقافتی روابط مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات باہمی احترام، مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے کے مشترکہ عزم پر مبنی ہیں۔ آصف زرداری نے اب پاکستان میں روس کی جانب سے سرمایہ کاری بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ دونوں ممالک میں اقتصادی تعاون بڑھانے کی بے پناہ امکانات موجود ہیں۔ ملاقات کے دوران فریقین نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور کے ذریعے علاقائی روابط، تجارتی تعلقات، اقتصادی تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ اس موقع پر ویلنٹینا نے کہا کہ روس پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ترجیح دیتا ہے۔ امید ہے کہ دونوں ممالک کی پارلیمان کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط 2 طرفہ تعلقات مزید گہرے ہوں گے۔ روس کی فیڈرل کونسل کی اسپیکر نے مزید کہا کہ 2 طرفہ تجارت میں اضافے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان نے حکومت کی کامیاب میزبانی اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غیر مستقل نشست پر پاکستان کو مبارکباد دی۔ صدر مملکت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی غیر مستقل نشست کے لیے پاکستان کی حمایت پر روس کا شکریہ ادا کیا۔
آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف نجی دورے پر لندن سے امریکہ دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی پہنچ گئے۔ نواز شریف واشنگٹن ڈی سی میں 2 دن قیام کے بعد نیو یارک جائیں گے۔ امریکہ میں قیام کے دوران سابق وزیر اعظم نواز شریف مقامی مسلم لیگ کے کارکنان سے ملیں گے۔ نواز شریف امریکہ میں 1 ہفتہ گزار کر واپس لندن آئیں گے، پھر انہیں مریم نواز لندن میں جوائن کریں گی، جس کے بعد مریم اور نواز شریف یورپ کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ نواز شریف 25 اکتوبر کو غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز سے بذریعہ دبئی لندن گئے تھے۔ اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی بجلی بند کر دی جاتی تو کبھی کھانا نہیں دیا جاتا۔ وفاقی اور پنجاب حکومت کو وارننگ دیتا ہوں، بانی پی ٹی آئی کی کوئی شکایت آئی تو پورے ملک کو بند کر دیں گے۔ مزید تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ وفاقی اور پنجاب حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بدترین رویہ اختیار کیا ہوا ہے اور انہیں جیل میں سہولتیں نہیں دی جا رہی۔ ایک ویڈیو پیغام میں علی امین گنڈاپور نے کہا کہ کبھی بانی پی ٹی آئی کی بجلی بند کر دی جاتی ہے تو کبھی کھانا نہیں دیا جاتا۔ وفاقی اور پنجاب حکومت کو وارننگ دیتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کی کوئی شکایت آئی تو پورے ملک کو بند کر دیں گے۔ انہوں نے کہا حکومت ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم پرامن نہ رہیں۔ افسوسناک خبر دیں گے، خیبر پختونخوا کے شہر مانسہرہ میں سڑک پر پھسلن کے باعث بس الٹ گئی۔ حادثے میں 5 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق گلگت سے راولپنڈی آنے والی مسافر بس ہزارہ موٹر وے پر الٹ گئی۔ حادثے کے نتیجے میں بس میں سوار 5 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 4 افراد زخمی بھی ہوئے۔ زخمیوں اور جاں بحق افراد کی میتوں کو کنگ عبداللہ اسپتال مانسہرہ منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مسافر بس گلگت سے راولپنڈی آ رہی تھی، بس موٹر وے پر ڈرائیور سے بے قابو ہو کر الٹی۔ اور آپ کو بتائیں کہ ملک کے دوسرے بڑے شہر لاہور میں اسموگ کی خطرناک صورتحال آج بھی برقرار۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج بھی لاہور کا پہلا نمبر ہے۔ لاہور میں اسموگ کے تدارک کے لیے ٹریفک پولیس نے آپریشن کرتے ہوئے حفاظتی اقدامات نہ کرنے والی ٹریکٹر ٹرالیوں کا شہر میں داخلہ بند کر دیا۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو بھی بند کیا جائے۔ رواں ماہ کے دوران دھواں چھوڑنے والی 780 گاڑیوں کو تحویل میں لیا گیا۔ سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد کا کہنا ہے کہ افواج پاکستان ملک کے دفاع میں پہلی لائن ہے۔ ان کا کردار خطے کے امن و استحکام میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی سلامتی کے لیے عوام اور افواج کے درمیان مضبوط تعلقات ضروری ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد کا کہنا ہے کہ بیرون ملک بیٹھے مخالفین اندرونی کمزوریوں سازشوں سے فائدہ اٹھا کر ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ میری پہچان پاکستان کا نعرہ اندرونی اور بیرونی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر عشرت العباد خان نے کورنگی میں محنت کش طبقے سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افواج پاکستان ملک کے دفاع میں پہلی لائن ہے۔ ان کا کردار خطے کے امن و استحکام میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی سلامتی کے لیے عوام اور افواج کے درمیان مضبوط تعلقات ضروری ہیں۔ سابق گورنر کا کہنا تھا کہ میرے متحرک ہونے پر کچھ سیاسی عناصر کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن ہمارا مقصد صرف پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ سابق گورنر سندھ نے مزید کہا کہ وقت ہی بتائے گا کہ 26ویں ترمیم نے توازن کو برقرار رکھا ہے یا نہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کو برقرار دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس میں جمہوریت میں حصہ لینے اور ان کی بنیادی آزادیوں کو بروئے کار لانے کا حق شامل ہے۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ بانی پی ٹی آئی سے متعلق اراکین کانگریس کا خط امریکی صدر جو بائیڈن کو موصول ہو گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے تصدیق کر دی۔ کہا ہم عمران کو مناسب وقت پر اس کا جواب دیں گے۔ پاکستان میں جمہوریت کو برقرار دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس میں جمہوریت میں حصہ لینے اور ان کی بنیادی آزادیوں کو بروئے کار لانے کا حق شامل ہے۔ میتھیو ملر نے امریکی معاون سیکریٹری مونیکا جیکبسن کی انسانی حقوق کے وفاقی سیکریٹری اللہ ڈینو خواجہ سے ملاقات کے سوال پر کہا کہ اس ملاقات میں انسانی حقوق، مضبوط جمہوری اداروں کے جامع پاک امریکہ تعلقات میں کردار پر زور دیا گیا۔ چند روز قبل امریکی ایوان نمائندگان کے 60 سے زائد اراکین نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کرنے کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن کو خط لکھا تھا۔
آزاد کشمیر سے ریسکیو کیا گیا تیندوا دم توڑ گیا۔ وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے ترجمان کے مطابق تیندوا نواب گولیاں لگنے سے زخمی ہوا تھا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی بھی شدید متاثر ہوئی تھی۔ ترجمان کے مطابق تیندوے کو آزاد کشمیر سے ریسکیو کیا گیا تھا۔ تیندوے کو علاج کے لیے اسلام آباد کے ویٹرنری کلینک منتقل کیا گیا تھا۔ وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ اسلام آباد کے مطابق مادہ تیندوا کے جسم سے ایک گولی کو کامیابی سے نکال لیا گیا تھا، لیکن اس کے جسم میں موجود مزید 3 گولیاں موت کی وجہ بنی۔ گزشتہ ماہ آزاد کشمیر سے ریسکیو کی گئی مادہ تیندوا ملکہ بھی مر گئی تھی۔ اور آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی پارلیمنٹ نے اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی انروا پر پابندی کا بل منظور کر لیا۔ غیر ملکی خبر ادارے کے مطابق اسرائیلی پارلیمنٹ کی جانب سے اسرائیلی حکام اور ریلیف ایجنسی کے درمیان روابط پر پابندی لگا دی گئی۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے تعلقات منقطع کرنے اور اسے دہشت گرد تنظیم قرار دینے کی بھی منظوری دے دی۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے انروا کے عملے کو حاصل استثناء کو بھی ختم کرنے کی منظوری دی۔ اس سے قبل ایک اور بل میں ایجنسی کی اسرائیل میں تمام سرگرمیوں پر پابندی کی منظوری دی گئی تھی۔ انروا کے چیف فلپ لارنزینی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی پابندی فلسطینیوں کے مصائب کو مزید گہرا کرے گی، خاص طور پر غزہ کے لوگوں کو مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ خبر دیں گے امریکہ میں صدارتی انتخابات کی گہما گہمی۔ قبل از ووٹنگ کے دوران لاکھوں ووٹرز الیکشن ڈے سے قبل ہی اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ڈیلاویئر میں اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا۔ ایک صحافی کے سوال پر صدر بائیڈن نے کہا کہ کاملا ہیرس کو ووٹ ڈالنا کڑوا گھونٹ نہیں میٹھا تھا۔ ان کا اشارہ پارٹی کی جانب سے بائیڈن کو ہٹا کر کاملا ہیرس کو صدارتی امیدوار بنانے کے فیصلے کی جانب تھا۔ کھیلوں کی دنیا سے آپ کو بتائیں پاکستان ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان سعود شکیل کا کہنا ہے کہ بطور کرکٹر ہم لوگوں کے لیے بہت اچھا ہوا اور پاکستان جیتا۔ ایک نئی اسپرٹ تھی، کچھ لڑکوں کا کم بیک تھا، کچھ لڑکے نئے کھیل رہے تھے۔ نعمان علی، ساجد خان اور کامران غلام نے اچھا پرفارم کیا۔ کامران غلام نے مشکل وکٹ پر اسکور کیا۔ مزید جانیے اس رپورٹ۔ قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے وائس کپتان سعود شکیل کا کہنا ہے کہ ہم نے اسپن وکٹ کا فائدہ اٹھایا اور انگلینڈ کو دونوں میچز میں شکست دی۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سعود شکیل نے کہا کہ ہم نے تیاری پوری کی تھی۔ بطور کرکٹر ہم لوگوں کے لیے بہت اچھا ہوا اور پاکستان جیتا۔ ایک نئی اسپرٹ تھی، کچھ لڑکوں کا کم بیک تھا، کچھ لڑکے نئے کھیل رہے تھے۔ نعمان علی، ساجد خان اور کامران غلام نے اچھا پرفارم کیا۔ کامران غلام نے مشکل وکٹ پر اسکور کیا۔ ٹیسٹ ٹیم کے نائب کپتان نے کہا کہ بیٹنگ کے آخری لمحات میں سیٹ ہو گیا تھا۔ آخری لمحات ٹیم کے لیے اہم تھے۔ اسٹرائک تبدیل کرنا میری اسٹرینتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے ہر اننگ وہ اہم ہوتی ہے جس میں پاکستان میچ جیت جائے۔ میں 20 سے 30 رنز بناؤں اور پاکستان میچ جیت جائے تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ سعود شکیل کا کہنا تھا کہ گال ٹیسٹ میں 200 رنز کیے تھے، وہاں کی پچ کی کنڈیشن پنڈی جیسی تھی۔ اصل کامیابی ہوتی ہے پاکستان میچ جیتے، نہ کہ ذاتی پرفارمنس۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے NTN نیوز کے ساتھ رہیے۔